अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम उस अरब सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बेशुमार अंबिया को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी इसी सरजमीन पर मौजूद है। ये सरजमीन 12,000 साल पहले से आबाद है। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार शरीफ भी इसी सरजमीन पर कायम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज के मज़ार शरीफ भी इसी सरजमीन पर मौजूद हैं। इसके अलावा बेशुमार ज़ियारात मुक़द्दसा यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत हम इस वीडियो में आगे चलकर करेंगे। इसके अलावा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी गुज़रती है, यहाँ पे लोगों का रहन सहन, यहाँ के खाने, ज़ुबान और लिबास, ऐसी बेशुमार मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सीरिया, जिसे उर्दू में शाम और अरबी में सूरिया कहा जाता है, दरअसल ये मशरिकी बहिरा रूम के साहिल पर मौजूद है। ये मुसलमानों के नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक एक इंतहाई अहम सरजमीन है। नाजरीन, यहाँ पर रहने वाले लोग अरबी नस्ल हैं और इनकी ज़ुबान भी अरबी है। नाजरीन, बाकी तमाम मालूमात आखिर पर रखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं उन मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात की, ताकि किसी भी किस्म की बेअदबी ना हो सके। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मौजूद है। इसे अब मस्जिद हाबील के नाम से भी जाना जाता है। ये मुकम्मल मज़ार एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। हज़रत हाबील और इनके भाई हज़रत काबील अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले 2 बेटे थे, जिससे साबित होता है कि दुनिया का पहला कत्ल शाम की सरजमीन पर हुआ था। नाजरीन, ये मज़ार जो आप देख रहे हैं, इसे बाकायदा तौर पर 1599 में तामीर किया गया था। लाखों मुसलमान यहाँ पर हाज़री देने के लिए आते हैं। दमिश्क दरअसल जो कि शाम का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 105 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 32,03,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। ये शहर इंतहाई मुक़द्दस और कदीम है। ये इस्लाम का शहर मक्का, शहर मदीना और बैतुल मुक़द्दस के बाद चौथा मुक़द्दस तरीन शहर है। इस शहर को मदीना अल यास्मीन भी कहा जाता है। दमिश्क लेवेंट दुनिया का एक बहुत बड़ा सकाफ़ती मुल्क है। दमिश्क शहर में हुज़ूर अक़दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज के मुक़द्दस मज़ारात भी मौजूद हैं। नंबर 1 हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नंबर 2 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का रोज़ा मुबारक इसी पाक सरजमीन पर मौजूद है। ये दोनों मज़ारात करीब करीब ही हैं। हज़ारों लोग इंतहाई अदब के साथ सलाम पेश करने के लिए यहाँ पर आते हैं। नाजरीन, अब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार का दौरा करेंगे। इसे मस्जिद शोहदाए ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कहा जाता है। ये मज़ार इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा है। ये मज़ार दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुक़द्दस है। इसी मुक़द्दस शहर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की प्यारी बेटी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। लेकिन इनकी एक कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में भी मौजूद है, एक मज़ार मिस्र के शहर काहिरा में और एक मज़ार फ़लस्तीन में भी मौजूद है। लेकिन दमिश्क शहर में मौजूद इनका खूबसूरत और मुक़द्दस मज़ार पर सालाना लाखों लोग हाज़री देने के लिए आते हैं। नाजरीन, अब हम ज़ियारत करेंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार मुबारक की। ये भी दमिश्क शहर में मौजूद है। जी हाँ, वही हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने काबे की छत पर चढ़कर अज़ान दी थी। इनका मज़ार मुबारक इंतहाई मुक़द्दस और ख़ूबसूरत है। इनका एक मज़ार उर्दन के शहर ओमान में भी मौजूद है।
لاکھوں مسلمان انتہائی محبت اور جنون کے ساتھ دمشق شہر میں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم دمشق شہر کی اس مسجد کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جس مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دراصل اسے مسجد بعد میں بنایا گیا تھا، پہلے یہ یزید مردود کا محل یا دربار ہوا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفنایا گیا تھا۔ موجودہ وقت میں یہ مسجد انتہائی بڑی اور بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی اسی شہر دمشق میں موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کردش سنی مسلمان تھے جنہوں نے 12ویں صدی عیسوی میں برِ صغیر کے کئی حصوں کو فتح کر لیا تھا۔ ان کا مزار کافی بڑا اور خوبصورت ہے۔ مسلمان زائرین یہاں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ ان تمام مقدس ہستیوں کی یہاں موجودگی سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سرزمین کتنی قدیم اور مقدس ہے۔ اسی سرزمین سے دریائے فرات بھی گزرتا ہے جو کہ شام کی سرزمین کا بہت بڑا حصہ سیراب کرتا ہے۔ دریا کے ساتھ ساتھ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے کھجوروں اور زیتون کے باغات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی شام میں موجود ہے۔ اس جگہ کا نام حمص ہے، لیکن حملوں کی وجہ سے یہ مزار بہت زیادہ شہید ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مزارات کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ شام کی عورتیں عبایا پہنتی ہیں اور حجاب کرتی ہیں۔ یہاں کے مرد حضرات روایتی کندورہ اور رمال کا استعمال کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بازار شام دکھاتا ہوں جہاں پاک بیبیوں کو ٹھہرایا گیا اور اسی بازار کے راستے سے دمشق لایا گیا۔ بازار شام یزید مردود کے محل کے بالکل پاس ہے۔ یہ بازار دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یزید مردود نے ہماری پاک بیبیوں کی اسی بازار میں بے حرمتی کی تھی۔ ناظرین، شام کا کل رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 2,50,00,753 لوگوں پر مشتمل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے 87ویں اور آبادی کے لحاظ سے 57ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر 1 کلومیٹر کے اندر 118 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ شام کے کل رقبے کے 1.1% حصے پر پانی موجود ہے۔ اگر ہم نظر ڈالیں تو 15,000 سال قبل یہ زمین آباد ہوئی۔ یہ سرزمین رومیوں کے قبضے میں تھی، پھر 6 صدی عیسوی میں اسلام نے یہ سرزمین فتح کر لی۔ اموی خاندان کے بعد یہ علاقہ عباسی سلطنت کے پاس آیا، پھر 12ویں صدی کے بعد یہ علاقہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا اور یہ خطہ سلطنت عثمانیہ کا فاتح رہا۔ برٹش نے عثمانیوں کو شکست دی اور اس خطے کو فرانس نے اپنے انڈر کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1946 میں اس ملک نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی۔ ناظرین، موجودہ وقت میں شام کے بہت برے حالات ہیں۔ یہاں خانہ جنگی کی وجہ سے ملک تباہ اور عوام لاوارث ہو چکی ہے اور بیرونی طاقتوں نے اسے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہاں کی عوام بہت اچھی اور خوش اخلاق ہے، انتہائی مہمان نواز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس مقدس ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں پر رہنے والے ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ شام کا جغرافیہ دیکھا جائے، اس ملک کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ روم، شمال میں ترکی اور مشرق اور جنوب مشرق میں عراق اور جنوب میں اردن اور جنوب مغرب میں اسرائیل اور لبنان سے ملتی ہیں۔ شام کی کل آبادی کا 87% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، 10% کرسچنز اور 3% دیگر مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ یہاں عربی زبان کے علاوہ ترکش، انگلش،
اس کے علاوہ دیگر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دوستو، شام کا سالانہ GDP 11.8 بلین ڈالر ہے اور فی کس آمدنی صرف $533۔ خانہ جنگی کی وجہ سے یہ ملک ہر آنے والے دن ترقی کی راہ سے گزر رہا ہے۔ شام کی کرنسی سیرین پاؤنڈ ہے۔ ایک سیرین پاؤنڈ پاکستانی 0.02 پیسوں کے برابر ہے اور انڈین 0.01 پیسے کے برابر ہے۔ یہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، لیکن لوگ انتہائی نڈر اور مضبوطی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شام کا موسم دوسرے عرب ملکوں کی نسبت تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں بھی انتہا کی گرمی پڑتی ہے، لیکن پھر اچھی خاصی سردی بھی آ جاتی ہے۔ ناظرین، شام میں موجود پیلمارا نامی جگہ رومن آثار قدیمہ سے بھری پڑی ہے۔ غیر ملکی سیاح یہاں کا وزٹ ضرور کرنے آتے ہیں۔ یہ آثار قدیمہ کئی 100 سال پرانے ہیں، جو کہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ سیرین لوگ کھانے میں مندی اور ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دوسرے عرب ممالک میں جیسے دبئی، سعودیہ، عمان، بحرین، سوری لوگ شاورما اور ہوٹلز کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان تمام عرب ملکوں میں انتہائی مشہور و معروف ہیں۔ ان کی کوالٹی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ شام کا کالنگ کوڈ +93 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .sy ہے۔ شام کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد دوسرے عرب ممالک میں بھی رہائش پذیر ہے اور اچھی خاصی سیٹلڈ ہے۔ یہ لوگ اپنا بزنس کرنا جانتے ہیں، نہ کہ کسی کے نیچے رہ کر جاب کرنا۔ اگر یہ لوگ جاب بھی کرتے ہیں تو اچھی پوسٹوں پر کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں سیم لینگویج ہونے کی وجہ سے دوسرے تمام ملکوں کی نسبت ان کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی شام کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ جانے انجانے میں اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو تو میں اپنے رب العزت سے معافی اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی مزید بہترین ویڈیوز کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔